دفن کرنے کے لیے لاش شہیدان وفا کربلا آئے باعجاز امامت مولا، اور چار سو بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جس دم دیکھا، اور پھٹ گیا قلب و جگر ضبط کا یاراں نہ رہا، لحد میں لاشائے عباس رکھ کر، لحد میں لاشائے عباس رکھ کر، تڑپ کر سید سجاد روئے۔ ایک مرتبہ 13 محرم کا دن آیا، بنی اسد کی ساری مستورات گھر پہنچی، پانی بھرنے گئی تھی نا، دیکھا لاشیں پڑے ہیں امام حسین کے، اصحاب کے، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اے بنی اسد کے مردو، تم گھر میں بیٹھے ہو، وہاں زہرا کے بیٹے کا لاشا وہاں دھوپ میں پڑا ہے۔ تو سارے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، کہا پھر ہمیں اجازت دے دو ہم جا کے زہرا کے لال کو دفنا دیں، کہا نہیں تم رک جاؤ ہم جائیں گے۔ جب وہ آئے نا لاشیں دفنانے، دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے، پہچان نہیں سک رہے تھے کون سا لاشا کس کا ہے، ابھی کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا ہے، وہ جوان چلتا ہوا آیا، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے کھڑا ہوا، کہا بابا آپ کے بعد مجھے توق پہنایا گیا، زنجیریں باندھی گئی، پاؤں میں بیڑیاں باندھی، بابا پھپھیوں کی چادریں چھینی، بابا سکینہ کو تماچے لگے، بابا بڑے ظلم کیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخر جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے ایک ایک کر کے بنی اسد کو بتایا کون سا لاشا کہاں دفنانا۔ 10 دن آپ مسلسل روتے رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آنسو خشک ہو گئے ہوں گے، آخر جملے پیش کر رہا ہوں۔ امام سجاد نے بتایا کون سا لاشا کہاں دفنائیں گے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے، اے سید سجاد اجازت ہے ہم انہیں سامنے دفنا دیں؟ بلکہ بھی سید سجاد نے کہا وہ پہچانتے نہیں تھا، کہا کہ قیدی ہم سامنے دفنا دیں اجازت ہے؟ مولا نے کہا ہاں اجازت ہے، یہاں پہ الگ سے دفنا دو۔ ایک ایک کر کے پوچھتے رہے کہ قیدی کچھ اور لاشیں ملے ہیں، کہ یہ لاشا یہاں دفنا دو، کہ یہ لاشا یہاں دفنا دو۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے کہا قیدی فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا ہے، اس کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، قیدی بتائیے کیا کرے؟ کہ وہ لاشا وہی دفنا دو، وہ عباس ابن علی کا لاشا ہے۔ اتنے میں امام سجاد نے آواز دی کہو بنی اسد کے لوگوں ذرا کچھ دور چلے جاؤ، کہ قیدی 3 لاشیں باقی ہیں، کہ یہ لاشا کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے، اسے یہاں میرے بابا کی پائنتی میں دفنا دو۔ کہ ایک ننھا سا لاشا ہے، کہ یہ علی اصغر کا لاشا مجھے دے دو میں خود دفناؤں گا۔ کہ قیدی یہ لاشا کہ یہ حسین ابن علی کا لاشا، کہ تم سب دور چلے جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے۔ ایک مرجع تقلید کا جملہ ہے، امام نے ایک چٹائی بچھائی، اپنے بابا کے سارے اعضاء کو جمع کیا، جب چٹائی پہ رکھا مدینے کا رخ کیا، کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، پھر نجف کا رخ کیا، کہ میرے دادا علی مرتضی۔ روایت کے الفاظ ہے کٹے ہوئے گلے کے نیچے محمد عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے، ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبی نے۔ امام سجاد قبر مطہر میں اترے، کہ لاؤ لاشا پکڑا دے۔ جب لاشا لیا کوئی بی بی کنارے کھڑی تھی، کہ سجاد آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور۔
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, वास्ता इमाम सज्जाद का, उनकी मज़लूमियत का, किसी की दुआ को रद्द न फरमाना। इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। सिर्फ एक वास्ता दूंगा, गला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। परवरदिगारा, वास्ता उस लहज़े का जब इमाम सज्जाद ने सैयदुश्शुहदा के सीने पे जनाब अली असगर के लाशे को रखा और जब कब्र को बंद किया तो अपने हाथ से कब्र मुतहर के ऊपर एक जुमला लिखा, हाज़ा कब्र अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला ग़रीबन व अतशाना। ये अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन की कब्र है जिन्हें गुर्बत के आलम में भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। परवरदिगारा, वास्ता इमाम सज्जाद के जुमलों का, वास्ता इमाम सज्जाद की मज़लूमियत का, हमारे गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा।